ہماری لائف کے جو خلا ہوتے ہیں ان میں ڈیول آ کر ان خلا کو پر کر دیتا ہے، اور اس طریقے سے وہ ہماری لائف میں، ہماری زندگی میں اپنے قدم جو ہے وہ پنجے کاٹ لیتا ہے۔ عزیزو، آج اس وقت کلام خدا کو سننے والے ہیں، اور آج کا جو ٹاپک ہے اس پر ہم غور کریں گے کہ ہماری زندگی میں جب ہم لولینس کا شکار ہو جاتی ہے تو پھر یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ ابلیس ہماری لائف میں اپنے پنجے گاڑ کر ہمیں برے طریقے سے ڈیمیج کرتا ہے، اور یہی موقع ہوتا ہے کہ خدا بھی ہمیں ایک نیکسٹ لیول پر لے کر جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ میں نے ایک اور ٹاپک آپ کے درمیان شیئر کیا تھا کہ جب زندگی میں بحران اور طوفان اٹھتے ہیں تو آپ کی زندگی میں 3 بڑے کام ہوتے ہیں۔ نمبر 1، آپ کی سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہیں وہ آپ سے کتنے آنیسٹ ہیں، مشکلات میں آپ کو پتہ چلے گا، ویسے نہیں پتہ چلے گا۔ پہلی بات، کھوٹے اور کھرے کی پہچان ہو جاتی ہے۔ دوسری بات، آپ کتنے پانی میں ہیں، آپ اپنے آپ کو جو بڑا پھنے کا سمجھتے ہیں، آپ کی کیپیسٹی کا آپ کو خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کس کیپیسٹی کے مالک ہیں۔ اور تیسری بات میں نے بتائی تھی کہ آپ کو خدا کی ذات کا ایک نیا مکاشفہ مل جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آپ کی لائف کے 3 ایریاز میں کام ہوتا ہے۔ کون کون سے؟ آپ کے مخلص دوست، آپ کی اپنی کیپیسٹی، اور پھر خدا کی ذات کا ایک نیا مکاشفہ، ایک نیو لیول آف گاڈز، خدا کی پہچان کا آپ کو ایک نیا بھید مل جاتا ہے۔ آج داؤد کی زندگی میرے سامنے ہے۔ داؤد وہ مقدس ہستی اور شخصیت ہے جس کی لائف میں بہت سارے مد و جزر آئے، اپ اینڈ ڈاؤنز آئے، نشیب و فراز آئے، لیکن داؤد خدا کو تکتا رہا۔ اس نے خدا کو تکنا چھوڑا نہیں۔ میرے ساتھ زبوروں کی کتاب میں سے زبور نمبر 3، سام 3، اور میں چاہوں گا کہ اس کی پہلی آیت سے لے کر زبور کے آخر تک ہم تلاوت کریں، اور میں چاہوں گا اوپر سرنامہ بھی پڑھ دیا جائے، کیونکہ ہم اکثر بائبل میں یہ جو ہمیں تحریریں ملتی ہیں، سرنامہ ہے، چھوٹے چھوٹے نوٹس دیے گئے ہیں، فٹ نوٹس ہیں، ان کو ہم کئی دفعہ ایسے ہی پڑھے بغیر آگے چلے جاتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا سرنامہ بھی اس کا پڑھ دیا جائے۔ زبور نمبر 3، سام 3 ورس 1 to end، یعنی شروع سے آخر تک ہم پڑھیں گے۔ آؤ دیکھیں خدا کے کلام میں سے۔ خدا کے کلام مقدس میں یوں رقم ہے، داؤد کا مزمور، جب وہ اپنے بیٹے ابی سلوم کے سامنے سے بھاگا۔ یہ اس کا پس منظر ہے، یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے جس میں اس زبور کو قلم بند کیا گیا۔ جی آگے پڑھیے جی۔ اے خداوند، میرے ستانے والے کتنے بڑھ گئے، وہ جو میرے خلاف اٹھتے ہیں بہت ہیں، بہت سی میری جان کے بارے میں کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے اس کی کمک نہ ہوگی، لیکن تو اے خداوند ہر طرف میری سپر ہے، میرا فخر اور سرفراز کرنے والا۔ میں بلند آواز سے خداوند کے حضور فریاد کرتا ہوں، اور وہ اپنے کوہ مقدس پر سے مجھے جواب دیتا ہے۔ میں لیٹ کر سو گیا، میں جاگ اٹھا، کیونکہ خداوند مجھے سنبھالتا ہے۔ میں ان 10,000 آدمیوں سے نہیں ڈرنے کا جو گردا گرد میرے خلاف صفائے بست ہیں۔ اٹھ اے خداوند، اے میرے خدا، مجھے بچا لے، کیونکہ تو نے میرے سب دشمنوں کو جبڑے پر مارا ہے۔ تو نے شریروں کے دانت توڑ ڈالے ہیں۔ نجات خداوند کی طرف سے ہے،
तेरे लोगों पर तेरी बरकत हो। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत। सब कहें आमीन। हालेलुया। जैसा मैंने कहा कि सरनामा जो है उसमें हम इस बात को देखते हैं जो भी तिलावत किया गया, दाऊद का मज़मूर, जब वो अपने बेटे अबीसलूम के सामने से भागा। कैसा पेनफुल ये सारा सीन होगा दाऊद के लिए कि जब घर के ही अपनी औलाद दुश्मन हो जाए। कभी कभी लोग ऐसी पेन और तकलीफ से गुजरते हैं कि गैरों से नहीं उन्हें कोई खतरा होता, बाहर वालों से उन्हें कोई डर नहीं होता, लेकिन उनके अंदर ही इतने खतरनाक उनके अपने, उनके करीबी, जैसा कि हम इस जगह पर देखते हैं कि दाऊद जो है वो अपने बेटे अबीसलूम के सामने भागता है। और जब ये बात मेरे सामने थी तो मैं गौर कर रहा था कि दुनिया में ज़्यादातर जहाँ जहाँ बादशाहत है, किंगडम्स, वहाँ पर बहुत ज़्यादा साजिशें होती हैं। और अमूमन आपने देखा है कि जहाँ जहाँ भी बादशाहियाँ हैं वहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही कोई बादशाह पावर में आता है वो सबसे पहले अपने मुखालफिन को मरवा देता है, जिनसे वो डरता है, जिनसे उन्हें खौफ होता है कि ये शख्स मेरे लिए खतरा हो सकता है। वो इंतकामी कार्रवाई करते हुए, विक्टिमाइज करते हुए उनकी जानें ले लेता है। और दुनिया में आपने यह भी देखा है कि ताकतवर कमजोर को दबा देता है। जो पावर में आ जाता है, जिसके पास पावर, अथॉरिटी, इख्तियार आ जाता है, वो फिर अपनी पावर को मिसयूज करता है। इस पर मैंने एक थॉट आपके दरमियान शेयर किया था कि यीशु मसीह ने जब जान लिया कि बाप ने सारा इख्तियार मेरे हाथ में कर दिया है, तो वो उठा और अपनी कमर से पटका बांधा और उसने अपने शागिर्दों के पांव धोना शुरू कर दिए। ये है हमारा यीशु। जब उसने जान लिया कि बाप ने सारी चीजें मेरे इख्तियार में कर दी हैं, यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। इंजील की तालीम हलीमी और फिरौतनी की तालीम है, मुआफी की तालीम है, बर्दाश्त की तालीम है, दूसरों को मुआफ करना और बर्दाश्त करना। यह मेरे यीशु ने करके दिखाया और सिखाया है। दुनिया के बड़े बड़े बादशाह जब वो पावर में आए, उन्होंने अपने मुखालफीन की जान ले ली। बहुत सारी ताकतें दुनिया में आप देखें। और पिछले दिनों भी मैं बता रहा था कि व्हाट अ ग्रेट किंग चार्ल्स, जो बर्तानिया का मौजूदा किंग है, उसने 70 साल वेट किया अपनी बारी का। और मैंने अप्रिशिएट किया था, और यह भी मैंने बात कोट की थी कि जो मलका थी, क्वीन एलिजाबेथ से किसी ने पूछा कि मलका, आपकी इस रोए ज़मीन पर सबसे बड़ी डिज़ायर क्या है? तो मलका ने कहा, मेरी सबसे बड़ी जो हार्ट डिज़ायर है वो ये है कि यीशु मसीह मेरे जीते जी इस दुनिया में आ जाए और मैं अपने सारे ताज यीशु के कदमों में रख दूं और मैं कहूं, तू बादशाह है, तू किंग है, तू हकीकी बादशाह है। अजीजों, दाऊद को बाहर वालों से खतरा नहीं था जितना उसे अपने बेटे से था। और यह बात दाऊद के लिए बहुत पेनफुल होगी। और अब दाऊद जान बचाने के लिए भाग रहा है। और आपको पता है, उसने जात में जाकर पनाह भी ले ली थी। और फिर जो जात का बादशाह था, उसने उसका तमस्कर उड़ाया था। क्या ये वही दाऊद नहीं जिसने लाखों को मारा? उसने ये बात तंजन कही थी, तंज करके कहा था दाऊद को। और इस पर मैं अक्सर बात कहता हूं कि जब हमारे अपने हमारा साथ ना दें तो फिर गैरों को बातें करने का मौका मिलता है।
جب اپنے زخم دیتے ہیں تو پھر غیروں کو بھی موقع ملتا ہے کہ وہ باتیں کریں. اس لیے اپنے معاملات اندر بیٹھ کر سیٹل کر لیا کریں. بیوی اور شوہر آپس میں بیٹھ کر چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرے, دوسروں کو اپنی لائف میں انٹرفیئر نہ کرنے دیں. آپ دکھ اٹھاتے ہیں جب آپ اپنے مسائل دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. لوگ آپ کا تمسخر اڑاتے ہیں, لوگ آپ کے بارے میں بری باتیں کرتے ہیں, اور یہاں تک وہ آپ کے خدا کی تحقیر بھی کرتے ہیں. داؤد کا بیٹا اس کی جان کا دشمن ہو گیا اور وہ اس سے جان بچا کر بھاگتا ہے, اور اس کانٹیکس میں اس زبور کو قلم بند کیا گیا ہے. داؤد دعا کرتا ہے, اور دعا کیا کرتا ہے؟ اے خداوند, اے خداوند میرے ستانے والے کتنے بڑھ گئے. پہلے یہ نہیں بیٹا ہی تھا, ہن ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ گروپ رل گیا ہے, اور یہ وہی گروپ ہے جو پہلے داؤد کے ساتھ تھا. سنے غور سے, یہ گروپ کوئی ایرا گہرا نہیں گا, یہ وہ گروپ ہے جو پہلے داؤد کی تعریفیں کرتا تھا. آپ لوگوں پر زیادہ ٹرسٹ نہ کیا کریں, لوکاں دے بدلن لگے زیادہ دیر نہیں لگتی. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کئی دفعہ ہم انسانوں پر بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ جی اے نہیں مینو چھڈے گا, اے نہیں مینو چھڈے گا, اے نہیں چھڈے گا, اے نہیں چھڈے گا. سن لیجئے, لوگوں کے تبدیل ہوتے ہوئے زیادہ دیر نہیں لگتی, کہ وہ لوگ جو ایک وقت میں آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں, تعریفوں کے پل باندھتے ہیں, آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں, آپ کے ساتھ جینے مرنے کے وعدے کرتے ہیں, کہتے ہیں جی ہماری تو آخری سانس بھی آپ کے ساتھ ہوگی, ان کے تبدیل ہوتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. اور یہی کام داؤد کے ساتھ بھی ہوا تھا, کہ وہ لوگ جو پہلے اس کے ساتھ تھے اب اس کے بیٹے کے ساتھ مل گئے ہیں. اور داؤد کیا کہتا ہے؟ اے خدا, پڑھیے جی, سنیں داؤد کی سٹیٹمنٹ. اے خداوند میرے ستانے والے کتنے بڑھ گئے. وہ جو میرے خلاف اٹھتے ہیں بہت ہیں. بہت سے, یعنی وہ اب تنہا ہے. ٹاپک کیا تھا میرا؟ جب آپ کو لگے کہ آپ تنہا ہیں, آپ اکیلے ہیں, یہ کنڈیشن ہے داؤد کی. تو جب آپ تنہا ہوتے ہیں, یہ بہت بڑا شیطان کا ہتھیار ہے کہ وہ آپ کو تنہائیوں میں آپ کو اٹیک کرے, آپ کے اوپر برے طریقے سے وہ اٹیک کرتا ہے اور آپ کو ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہی وہ موقع ہوتا ہے جب خدا آپ کی زندگی میں کچھ نیا اور بڑا کرنا چاہتا ہے. بھیڑ میں نہیں ہمیں پتہ چلتا کہ ہمیں خدا کی ضرورت ہے, لیکن تنہائیوں میں ہمیں محسوس ہوتا ہے وی نیڈ گاڈ, ہمیں خدا کی ضرورت ہے. اب داؤد تنہا رہ گیا ہے, اور پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ اگلی آیت پڑھیے جی. بہت سے میری جان کے بارے میں کہتے ہیں. ہاں, اب ان کی سٹیٹمنٹ سنو. بہت سے میری جان کے بارے میں کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے اس کی کمک نہ ہوگی. واہ, خود بھی چھاڑتا تے اے بھی کہتا کہ خدا نے بھی انہوں چھاڑتا ہے. لیکن خدا داؤد نو کدی بھی نہیں چھڑے گا, کیونکہ داؤد نے ہمیشہ خدا کو اس کو تکتا رہا ہے. اس نے خدا کو اپنے سامنے رکھا ہے. وہ کہتا ہے میں نے خدا کو اپنے سامنے رکھا ہے. داؤد کی زندگی میں بہت سارے نشیب و فراز آئے, لیکن اس نے خدا کو تکنا چھوڑا نہیں ہے. یہ کی تھی داؤد کی لائف میں. آپ کی زندگی میں بھی آ سکتے ہیں بحران, مشکلات آ سکتی ہیں, لیکن خطرناک بات یہ ہے کہ اگر آپ خدا کو تکنا چھوڑ دیتے ہیں, یہ خطرناک بات ہے. اس نے اپنی زندگی کے ہر طرح کے حالات میں خدا قادر مطلق پر اپنی, اب سٹیٹمنٹ وہ کیا دے رہے ہیں کہ خدا کی طرف سے اس کے لیے کمک, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ داؤد کا جو سیکرٹ ہے, داؤد کے پاس جو پاور ہے, وہ خدا کی حضوری ہے. داؤد ایک زبردست جنگجو بھی تھا, وہ بادشاہ بھی تھا, وہ شاعر بھی تھا, وہ موسیقار بھی تھا, وہ سنگر بھی تھا, وہ پرستار بھی تھا. اس کے پاس ملٹی ٹیلنٹڈ بلیسنگز تھی. اب اس کے مخالفین کیا کہتے ہیں کہ اب خدا کی طرف سے اس کے لیے کوئی کمک نہ ہوگی. پھر وہ کیا
کہتے اور کیا کہتے ہیں؟ پھر داؤد کیا کہتا ہے؟ لیکن تو اے خداوند، لیکن تو اے خداوند ہر طرف میری سپر ہے، میری سپر ہے، میرا فخر اور سرفراز کرنے والا، اور میرا فخر اور سرفراز کرنے والا۔ واہ، داؤد نے بھی پھر اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ داؤد کے لیے اب اوپر سے کمک نہیں آئے گی، تو داؤد کیا اعلان کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا خدا میری سپر ہے۔ اچھا، جو سپر ہوتی ہے، تلوار اور سپر یہ دونوں طرح سے کام کرتے ہیں۔ تلوار سے آپ دشمن پر اٹیک کرتے ہیں، سپر سے آپ دفاع کرتے ہیں۔ یعنی خدا نے داؤد کو ابھی چھوڑا نہیں ہے، بلکہ وہ کہتا ہے اس نے مجھے چاروں اطراف سے گھیرا ہوا ہے۔ خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے۔ یہ ہے داؤد کی سٹیٹمنٹ، یہ ہے داؤد کا ایمان۔ تنہائیوں میں جب وہ تنہا رہ گیا، کوئی اس کا مددگار نہیں ہے، تو وہ خدا کو تکتا ہے، وہ خدا کو دیکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے خدا کو اپنے سامنے رکھا۔ وہ خدا کو فرسٹ ترجیح دیتا ہے۔ آپ اس کو اپنے سامنے رکھنا چاہتے ہیں جن سے آپ محبت رکھتے ہیں۔ داؤد کی زندگی میں خدا کو اول درجہ تھا اور وہ ہر وقت اپنے خدا کو اپنے سامنے رکھتا تھا۔ اس کی اولاد باغی ہو گئی، بغاوت کی، اس کے بیٹے نے، دوست چھوڑ گئے، فوجی ساتھ چھوڑ گئے، لیکن خدا پر اس کی نگاہ ہے۔ تنہائیوں میں بھی، مشکلات میں بھی وہ کہتا ہے میرے ستانے والے بہت ہیں۔ اب داؤد محسوس کرتا ہے کہ کوئی میرے ساتھ نہیں، میرے گھر والے بھی میرے مخالف ہو گئے، اور اب وہ اپنے آپ کو زیادہ غیر محفوظ سمجھتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے خدا میری سپر ہے۔ خدا کو تکنا، خدا میں رہنا، ایمان میں رہنا، واکنگ بائی فیتھ، واکنگ ان گاڈ، خدا میں چلتے رہنا جتنا ضروری ہے اتنا مشکل بھی ہے، آسان نہیں ہے کہ آپ خدا کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں۔ کئی لوگ زندگی کی جب ہارڈ شپ آتی ہے، مشکلات آتی ہیں، تو وہ منہ موڑ جاتے ہیں، خدا سے چھوڑ دیتے ہیں، کہتے چل دے سا، چھڑ دیتا ہے خدا نو۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ یہ ایسا موقع ہوتا ہے جب آپ تنہا رہ جاتے ہیں، وہاں پر ابلیس بھی آپ کو ڈسٹرائے کر سکتا ہے، وہاں پر خدا آپ کو نیکسٹ لیول پر بھی لے کے جا سکتا ہے، اگر آپ غلطی نہ کریں تو، اگر آپ مسٹیک نہ کریں تو، اگر آپ اپنی نظریں خدا پر لگائے رکھیں تو خدا آپ کو نیکسٹ لیول پر لے کر جا سکتا ہے۔ اس لیے بڑے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ وہی گروپ ہے جو کبھی داؤد کے ساتھ تھا، داؤد کی تعریفیں کرتا تھا، اب وہ داؤد کے بیٹے ابی سلوم کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ مفاد پرست لوگ، کون سے لوگ؟ آپ کو پتا یہ سیاسی دنیا میں بڑا ایسا ہوتا ہے، ہم اکثر دیکھتے ہیں پاکستان کے میڈیا پر بھی، اسی کہنے آئے کو کڈے یار چلاک لوگ نے، یہ پہلے فلاں ٹولے دے نال سی، آج ایسے ٹولے دے نال ہے۔ ہاں جی، وہ جناب پہلے فلاں پارٹی دے پیچھے پیچھے پھردے ہوندے آ، وہ جیڑی پارٹی اقتدار چاہتی ادھر نہیں کود پیندے نے۔ یہ مفاد پرست لوگوں کی علامت ہے۔ یہ لوگ آنےسٹ نہیں ہیں، یہ آپ اپنی آنکھیں کھول کر رکھیں۔ آنےسٹ لوگ جو ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے، یہ مفاد پرست لوگ ہیں۔ ہاں جی، جیڑا کسی سے پوچھا جی تہاڈی پارٹی کیڑی، انہوں نے آکھیا جیڑا جتے او دے نال۔ کسی نے پوچھا جی بھاجی تہاڈی سیاسی پارٹی کیڑی ہے، تے جواب کی آیا جیڑا جتے او دے نال۔ اے کام داؤد دے ساتھیاں نے کیتا کہ انہوں نے ویکھیا کہ دا پتر اقتدار چ آ گیا ہے، وہ جناب داؤد نو چھڈ کے تے فوراً او دے پتر دے نال رل گئے۔ ایسے لوگ آنےسٹ لوگ نہیں ہیں۔ یہ بھی مفاد پرست لوگوں کی پہچان ہے